بہزاد آرٹ گیلری میں تحریر احمد ندیم قاسمی۔ استاد بہزاد جب آرٹ گیلری میں داخل ہوا تو اس کا پہلا تاثر روحانی آسودگی کا تھا۔ چاروں طرف رنگوں کی بہار تھی اور رنگ اور خط ہی تو ایک مصور کا سرمایہ حیات ہوتے ہیں۔ پھر اس نے گیلری کے وسط میں ابتدائی انسان کا ایک مجسمہ رکھا، دیکھا اللہ اللہ، آرٹ نے کس قدر ترقی کی ہے، اس مجسمے میں اتنی زندگی ہے جیسے یہ ابھی اٹھ کر چلنے لگے گا۔ اور بہزاد دم بخود رہ گیا جب ابتدائی انسان کا وہ مجسمہ سچ مچ اٹھ کر چلنے لگا۔ جلد ہی بہزاد نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور سوچا کہ یہ وہ صدی ہے جس میں آوازیں پورے کرۂ ارض کا سفر کر کے مشرق و مغرب کے گھر گھر میں سنی جا سکتی ہیں، اور جس میں چلتی پھرتی تصویریں ہوا میں سفر کرتی ہوئی آتی ہیں اور گھر میں سجے ہوئے شیشے کے پردوں پر منعکس ہو جاتی ہیں۔ اگر اسی صدی میں آرٹسٹ کا تراشا ہوا ایک مجسمہ عام انسانوں کی طرح چلنے پھرنے لگے تو اس پر حیرت کا اظہار اپنی جہالت کا اعلان ہوگا۔ پھر استاد بہزاد نے دیکھا کہ ابتدائی انسان کا وہ مجسمہ پلٹا اور سیدھا اس کے پاس آ کر رک گیا اور بولا، کیا آپ میرا ماڈل بننا پسند کریں گے؟ تو یہ مجسمہ نہیں، آرٹسٹ ہے۔ حسن کے اس تخلیق کار نے اپنی شخصیت کو حسن سے کیوں محروم کر رکھا ہے؟ اس کے بال اتنے بے ہنگم کیوں ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ انسان نے جب کھیتی باڑی کرنا سیکھی تو وہ حجامت بنانا بھی سیکھ گیا تھا؟ آخر آج کا آرٹسٹ تصویر بنانے سے زیادہ اپنے آپ کو بنانے میں اتنا وقت کیوں ضائع کرتا ہے؟ اس مصور کے بالوں اور لباس کی یہ بے ترتیبی اس نے بڑی ترتیب سے پیدا کی ہے تاکہ وہ مصور نظر آئے۔ مصور جب مصور دکھائی دینے کی اور شاعر دکھائی دینے کی کوشش کرنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی مصوری اور شاعری میں کوئی ایسی کمی ہے جس کا خود مصور اور شاعر کو بھی احساس ہے۔ بہزاد نے سوچا کہ وہ مصور اور شاعر اپنی اس کمی کو دور کرنے کی بجائے اسے اپنی شخصیت کی رومانیت میں کیوں چھپاتا ہے؟ اس طرح تو وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا انسان تو کبھی بڑا آرٹسٹ نہیں بن سکتا۔ مصور نے اپنے سوال کو دہرایا تو استاد بہزاد بولا، میں پرانے خیال کا آدمی ہوں، صدیوں کی فصلیں کاٹ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ آج کے آرٹ کا اسلوب کیا ہے۔ میں آپ کا ماڈل بننے کو تیار ہوں، مگر پہلے مجھے اس آرٹ گیلری کی سیر تو کرائیے تاکہ میرے دل میں یہ اعتماد پیدا ہو سکے کہ میں آپ کا ماڈل بن کر آپ کا اور اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ مصور نے بہزاد کو بازو سے پکڑا اور ایک تصویر کے پاس لے گیا۔ تصویر پر مصور نے اپنے دستخط بھی انگریزی میں کیے تھے اور نیچے گوشے میں تصویر کا نام بھی انگریزی ہی میں درج تھا۔ بہزاد حواس باختہ سا نظر آیا تو مصور سمجھ گیا کہ بیچارے بد نصیب کو انگریزی نہیں آتی۔ چنانچہ اس نے تصویر کے نام کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا، ذات کی شکست۔ مگر یہ بنائی کس نے ہے؟ بہزاد نے پوچھا۔ مصور سینہ پھلا کر بولا، میں نے، مگر نہیں، میں نے اسے بنایا نہیں، بلکہ اس نے خود کو مجھ سے بنوایا ہے۔ میرے اندر کی کوئی ایسی قوت ہے جسے آپ میری چھٹی حص کہہ لیجئے، وہ مجھ سے یہ تصویریں بنواتی ہے۔ اس میں میرا شعور، میرا ارادہ قطعی شامل نہیں ہوتا۔ ایک بار آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ اگر میں یہ تصویر نہیں بناؤں گا تو مر جاؤں گا۔ چنانچہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ بہزاد نے تصویر کو بغور دیکھا، پھر مصور کی طرف دیکھ کر بولا، معذرت چاہتا ہوں مگر فن کی دیانت مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ کاش اس رات آپ مر ہی گئے ہوتے تاکہ فن اس آلودگی سے محفوظ رہتا جو آپ نے اس تصویر کی صورت میں فن کے منہ پر دے ماری ہے۔ اول تو آپ نے تصویر کے اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں تک ریت کے اڑتے ہوئے جو ذرات دکھائے ہیں وہ ذرات کی بجائے مکئی اور جوار کے دانے معلوم ہو رہے ہیں۔ پھر اس میں سے ذات غائب ہے، صرف شکست ہی شکست ہے، اور شکست کو تو مثبت ہونا چاہیے کیونکہ جب کچھ ٹوٹتا ہے تو کچھ بنتا بھی ہے، اور آپ نے ذات کو توڑنے تاڑنے کے بعد اس پر اپنے دستخط جڑ دیے ہیں۔ یہ جو تصویر کے کونے میں ایک لمبا سا کیڑا پڑا بل کھا رہا ہے تو یہ آپ کے دستخط ہی ہے نا؟ اور یہاں تو شاید بچوں کی تصویروں کی نمائش ہو رہی ہے۔
وہ شخص مسکرایا اور بولا، آرٹ گیلری میں جو کچھ بھی ہے وہ یہیں آپ کے سامنے ہے، آپ اگلے وقتوں کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ اس آرٹ گیلری کے بارے میں تو فن کے نقادوں نے لکھا ہے کہ ایشیا کی مصوری اس آرٹ گیلری کی صورت میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ آپ تصویروں اور مجسموں کو ذرا اور غور سے دیکھیں۔ بہزاد نے سوچا، ان اشیاء کو جنہیں یہ شخص تصویریں اور مجسمے کہہ رہا ہے میں نے دیکھا تو ہے، مگر ان میں سے کسی نے مجھے اپنی طرف نہیں بلایا، کسی نے میرے دامن نگاہ کو اپنی طرف کھینچا نہیں۔ کسی سے سنا تھا کہ آج کل بچوں کی تصویروں کی نمائشیں بھی بہت ہوتی ہیں، اسی لیے تو میں یہ سمجھا میں شاید غلطی سے کسی ایسی ہی نمائش میں گھس آیا ہوں۔ آخر بچے ہی تو بے ترتیبی سے رنگوں کو انڈیلتے ہیں اور دیواروں پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ کھینچ کر اپنی تقریب پسندی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سامنے لٹکی ہوئی تصویریں اگر سوجھ بوجھ والے بالغ مصوروں کی ہیں تو انہوں نے بیچارے بچوں کے لیے تو کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں۔ چونکہ آرٹ گیلری یہی تھی اور آرٹ بھی یہی تھا، اس لیے بہزاد نے ہر تصویر اور مجسمے کے سامنے رک رک کر اس پر غور کرنے کی مہم شروع کی۔ ایک تصویر دیکھ کر اسے شبہ ہوا کہ جلدی میں اسے الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے تصویر کو سیدھا کرنا چاہا تو ایک نوجوان اس کی طرف جھپٹا اور بولا، تصویر کو ہاتھ نہ لگائیے گا، ورنہ اس کے زاویے میں ذرا سا بھی فرق آیا تو پوری کائنات ڈول جائے گی۔ بہزاد نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں قلم تھا اور وہ بہزاد کو روکنے کے بعد تصویر کا اوپر سے نیچے تک یوں متجسس نگاہوں سے جائزہ لینے لگا تھا جیسے گندی نالی میں اس کی کوئی قیمتی چیز گر پڑی ہو۔ حیران بہزاد نے پوچھا، برخوردار تم اتنے پریشان کیوں ہو اور اس تصویر میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ نوجوان نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، محترم بزرگ، میں مصور ہوں اور اس تصویر کا تخلیق کار ہوں۔ یہ میری محبوبہ کا پورٹریٹ ہے۔ ملک کے ایک نامور نقاد نے ملک کے ایک مشہور اخبار میں لکھا ہے کہ میری اس تصویر میں صرف ایک کمی ہے اور وہ یہ کہ میں نے اپنے موضوع کی ناک غلط بنائی ہے۔ بہزاد نے کہا، تو تم اتنے اداس کیوں ہو رہے ہو؟ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنی محبوبہ کی ناک کی تصحیح کر لو۔ اور نوجوان مصور بولا، تصحیح کرنے کے لیے ہی تو میں صبح سے یہاں کھڑا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ اب مجھے وہ ناک نہیں مل رہی ہے۔ بہزاد نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں دبا کر اسے چکرانے سے روکا اور آگے بڑھ گیا۔ ذرا سا سستا لینے کے لیے اس نے ایک کرسی نما چیز پر بیٹھنا چاہا تو آرٹ گیلری کے کتنے ہی کارکن چیختے چلاتے ہوئے اس کی طرف لپکے اور استاد بہزاد کو جھٹکے سے کھینچ کر ایک طرف کھڑا کر دیا۔ پھر ایک کارکن بولا، آ جاتے ہیں کہیں سے آرٹ کی قدردانی کا مظاہرہ کرنے، میاں تم تو 15,000 روپے کے اس مجسمے پر بیٹھنے لگے تھے۔ یہ مجسمہ ہے؟ استاد بہزاد نے گھبرا کے مجسمے کی طرف دیکھا جسے وہ کرسی سمجھ کر بیٹھا تھا۔ کارکن بولا، ہاں یہ مجسمہ ہے، اس کا نام ہے ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ تم جسے کرسی سمجھ رہے ہو، اس کے یہ دونوں بازو ماں کے بازو ہیں، کرسی کی پشت ماں کی پشت ہے، کرسی کی یہ نشست ماں کی نشست ہے۔ بہزاد نے پوچھا، اگر یہ ماں ہے تو بچہ کہاں ہے؟ جب تک اس مجسمے کا خالق بھی وہاں پہنچ گیا تھا وہ بولا، سنو بابا، بچہ ابدیت ہے اور ابدیت دکھائی نہیں دیتی، محسوس کی جا سکتی ہے، سوچی جا سکتی۔ استاد بہزاد چکرا کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ لوگ کیا ہوئے جو ایک ذرا سے خط کی تخلیق کے لیے کتنی ہی راتوں کی نیندیں حرام کر ڈالتے تھے، وہ جو رنگوں کی آمیزش سے تخلیق کے معجزے دکھاتے تھے، وہ جو حقیقت کو ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی آرائش کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ہر چیز آگے بڑھتی ہے، فن بھی آگے بڑھتا ہے۔ میرے زمانے کے بعد فن مصوری بھی آگے بڑھا ہوگا، مگر یہ بڑا کہاں ہے، یہ تو لڑک گیا ہے۔ تو کیا اب لوگ اپنے خوابوں کو مصور نہیں کرتے؟ کیا آج کے مصور نے خواب دیکھنا چھوڑ دیے ہیں؟ تب ایک کارکن یہ سمجھ کر کہ بزرگ کو چکر آ گیا ہے، اسے پانی پلانے آیا، پھر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور آرٹ گیلری سے باہر سڑک کے کنارے چھوڑ آیا۔ استاد بہزاد جو آرٹ گیلری میں خود کو زندہ کرنے آیا تھا، اب ایک خنود شدہ لاش کی طرح بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔